بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج کل اسلام کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، اس کا ٹائٹل اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن۔ لیکن اس کتاب میں کلیئر نہیں ہوتا کہ کیوں ایسا، وائی دس مس انڈرسٹینڈنگ۔ موٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں بتا پائے وہ لوگ کہ کیوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھی وہی سب خرابیاں ہیں جو دوسرے مذہبوں میں ہے، مگر وہ بھی سمجھ نہیں پاتے۔ یعنی دیز پیپل فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹیکسٹ اینڈ انٹرپریٹیشن۔ جڑ یہ ہے کہ جو خرابیاں انٹرپریٹیشن سے آئی تھیں اس کو انہوں نے ایٹریبیوٹ کر دیا ٹیکسٹ کی طرف۔ یہ ہے سارا راز۔ تو انہوں نے موٹی سی کتاب لکھ ڈالی لیکن اس میں یہ نہیں بتا پائے کہ وائی دس مس انڈرسٹینڈنگ۔ میں رشی کیش گیا ایک بار تو ایک صاحب نے وہاں کہا کہ دیکھیے صاحب، اسلام میں اور ہم لوگوں میں کوئی ڈفرینس تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ لٹا کر پوچھتے ہیں، ہم کھڑا کر پوچھتے ہیں۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ کھڑا کر پوجنا یہ ان کے اپنے ریلیجن میں ہے، اور جو لوگ لٹا کر پوچھتے ہیں وہ اسلام کا مس انٹرپریٹیشن ہے، وہ اسلام سے ڈیویشن ہے۔ اس فرق کو نہیں جانتے، اور خود مسلمان نہیں بتا پائے اس فرق کو، کیونکہ مسلمان خود ہی انوالو ہے اس میں، تو اپنے کو کنڈم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم جو لٹا کر پوج رہے تھے تو وہ غلط تھا، وہ اسلام نہیں تھا وہ، تب تک آپ مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے اس پر کہ اسلام میں غلط فہمیاں ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ، بہت ساری کتابیں، سینکڑوں کتابیں، اردو میں، عربک میں، پرشین میں، انگلش میں، کوئی بھی کتاب کلیئر نہیں۔ ہر کتاب کے بعد بھی کنفیوژن باقی رہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے کو کنڈم کرنا پڑے گا۔ یہ سارے لکھنے والے، سارے بولنے والے خود ہی تو کر رہے ہیں وہی کام جسے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹیکسٹ اینڈ انٹرپریٹیشن، اور آپ کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مسلمانوں کا کریشن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ عرب ورلڈ میں جائیں، کسی بھی عالم سے ملیں آپ، تو کیا کہے گا وہ؟ اسلام دین شامل و کامل، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا وہ، اسلام دین شامل و کامل، اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے، بہت فخر کے ساتھ کہے گا ہر عالم، ہر اسکالر، اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا بھائی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے اور دوسرے جو ہے انکمپلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، نہیں۔ یہ ہے مس انٹرپریٹیشن۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اس کو غلط مطلب نکالا ہے کہ اسلام مکمل مذہب ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بیس لیس بات ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ اسی سے سب لڑائیاں نکلی ہیں، ملٹنٹ کلچر اسی سے نکلا ہے۔ کیوں؟ جب آپ یہ نظریہ بنائیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور ہر چیز کی جڑی ہوئی ہے، ہر چیز پر عمل کرنا ہے، تو کیا مائنڈ بنتا ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے پیراڈائز نہیں ملے گی، صرف کریکٹر اچھا بنانے سے پیراڈائز نہیں ملے گی، ضروری ہے کہ اسلام کے سارے ہی پرنسپل کو اسٹیبلش کیا جائے، یعنی اسٹیٹ تک پہنچایا جائے، فرام بلیف ٹو اسٹیٹ۔ جب اسلام ایک مکمل مذہب ہے تو عقیدے سے لے کر پالیٹکس سے جب تک آپ اس کو اسٹیبلش نہ کریں تب تک اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ پیراڈائز بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ سمپل لاجک۔ اس نظریے نے ساری دنیا میں ملٹنسی پھیلا رکھی ہے، حالانکہ نظریہ بالکل جھوٹا نظریہ ہے، جھوٹ ہے۔ مجھے یہ کہنے میں پورا یقین ہے کہ جھوٹا نظریہ ہے یہ۔
کہیں بھی قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام مکمل مذہب ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت اتری تھی مدینے کے آخری زمانے میں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو بہت زیادہ مخالفت ہوئی مکہ میں، پھر مدینے میں آئے تو پھر وہاں بھی بہت سے جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں. تو اسلام کا تقریباً رسول اللہ کے زمانے کا تقریباً 20 سال جو ہے اسی میں گزر گیا. آپ جانتے ہیں کہ 23 سال میں آپ کی وفات ہوئی ہے. تو آخری زمانے میں یہ قرآن کی آخری آیت اتری تھی، آخری آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو تعلیمات، جو ٹیچنگ اترنے والی تھی، جو ورسز، جو چیپٹر اترنے والے تھے، وہ آج پورے ہو گئے. آج ہم نے پورا کر دیا تمہارے دین کو. اس کو لیتے ہیں ایبسولوٹ سینس میں، یعنی اس کا مطلب لے لیتے ہیں کہ دین کو مکمل کیا. دین کو مکمل نہیں کیا. رسول اللہ پر جو قرآن اترنے والا تھا اس کی آخری ورس اتر گئی. اس کا مطلب صرف یہ ہے. کتنی بڑی فیلیسی یہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا کہ پورا قرآن جو ہے اتر چکا تھا پہلی لوح محفوظ سے اتارا جا چکا تھا، پھر نجمن نجمن اترا وہ رسول اللہ پر. یہ عقیدہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا گیا، لیکن رسول اللہ پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. تو جو قرآن اللہ کے نزدیک طے تھا کہ یہ ہے قرآن، 114 اس کے چیپٹرس ہیں اور 6500 اس کے ورسز ہیں، یہ جو تھا قرآن، اس کی آخری آیت اتر گئی. یہ ہے مطلب اس کا. مطلب کیا نکال لیا کہ مکمل دین اتار دیا تمہارے اوپر. اب کیا ہے کہ لڑ کر کے مکمل دین کو اسٹیبلش کرو، حکومتیں قائم کرو. اسی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان لڑائی بھڑے میں پھنسے ہوئے ہیں. اس انٹرپریشن جو غلط ہے اس کی وجہ سے. یہ 100% رانگ انٹرپریشن ہے. اب اس میں کیا نکالا ہے انہوں نے اسی طریقے سے کہ رسول اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو ہے اسوہ کاملہ، مکمل نمونہ، کمپلیٹ ایگزامپل. یہ بھی ایک غلط بات ہے. دیکھ کیسے غلطی ہوئی ہے. یہ قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں گڈ ایگزامپل ہے. اسوہ حسنہ مینس گڈ ایگزامپل. اس کو کیا بنا دیا؟ کمپلیٹ ایگزامپل. یعنی کتنا بڑا قرآن میں جھوٹ شامل کر دیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اسوۃ کاملہ نہیں ہے. یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے، گڈ ایگزامپل ہے، اس کو فالو کرو. لیکن اس کو حسنہ کو بدل کر کاملہ بنا دیا، کہا کہ کمپلیٹ ایگزامپل ہے. اب کیا ہے کہ آپ سب کچھ کریں. رسول اللہ نے اگر لڑائی کی ہے تو آپ لڑائی کیجیے، رسول اللہ نے حکومت قائم کی تو حکومت قائم کیجیے، کیونکہ جب تک پورا نمونہ آپ نہ پکڑیں گے تو آپ کو جنت ملے گی نہیں. یہ سب بالکل جھوٹی باتیں ہیں. یاد رکھیے بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے قرآن میں کہ اتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی اتنی رسپانسبلٹی. رسپانسبلٹی اکارڈنگ ٹو دی کیپیسٹی ہوتا ہے. یہ بہت ہی کلیئر ہے قرآن مجید میں. اتقوا اللہ ما استطعتم اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جس کی جتنی بس میں ہے اتنا اس پر ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ خام خواہ حکومت قائم کرنے کے لیے جھنڈا اٹھائیں اور بس میں ہے نہیں. آپ کے لیے جیسے مثال طور پر انڈیا ہے، انڈیا میں آپ اپنا توحید کا عقیدہ رکھیں، نماز پڑھیں، آپ کا کریکٹر اچھا ہو، بس کافی ہے پیراڈائز لینے کے لیے. انتہائی کی بات نہیں، پاکستان میں اور سعودی عرب میں بھی یہی اسلام ہے. آپ کی ہرگز یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو مار کاٹ کر کے اور رولرس کو انسیٹ کریں اور وہاں پر فلاگنگ کر کے حکومت قائم کریں اسلام کی.
یہ سب ہرگز ہرگز نہیں ہے، یہ سب اسلام نہیں، یہ سب جھوٹا اسلام ہے. اسلام صرف یہ ہے کہ آپ خدا کو ڈسکور کریں، اس کی ساری بڑائیوں کے ساتھ، آپ کے دل میں خدا کی بڑائی آئے، خدا کی گلوری آئے، اور آپ کے اندر ماڈسٹی پیدا ہو، اور آپ کے اندر خدا کی عبادت پیدا ہو، اور آپ کے اندر ڈیوائن کریکٹر پیدا ہو. آپ دنیا میں ایک اچھے انسان بن کر رہیں، آپ پیراڈائز کے حریث ہوں، ہیل سے بچیں اور پیراڈائز کا شوق کریں، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ ساری چیزیں جس میں لڑائی شامل نہیں ہے. لیکن لڑائی بھڑائی یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ تو ہے ڈیفنس کے طور پر، یعنی اسٹیٹ کے لیے ہے. وہ ایک اسٹیٹ قائم ہے تو اس کے بارڈر میں کوئی دوسری کنٹری بھی ہوگا، وہ کنٹری اٹیک کرتا ہے تو ڈیفنس کے طور پر وہ اسٹیٹ وہاں لڑے گی جا کر کے، بس. اور ہر آدمی ایک آرگنائزیشن بنائے اور جہاد کرنا شروع کر دے. یہ تو حرام ہے اسلام میں، اس کا کوئی جگہ ہی نہیں اسلام میں. اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو مانو، خدا سے ڈرو، خدا سے محبت کرو، خدا کے حکموں پر چلو، اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی میں اچھے انسان بن کر رہو، تمہارا بیہیویئر انسان فرینڈلی بیہیویئر ہو. یہ ہے اسلام. لیکن غلط انٹرپریشن کی وجہ سے کہ اس میں حسنہ کو اس میں کاملہ بنا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب بدل کر کے اس کو کچھ اور بنا دیا. تو سارے مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں رانگ انٹرپریشن کی وجہ سے. اس بات کو آپ سمجھیے تاکہ یہ غلط فہمیاں جو ہے وہ ختم ہو. لوگ غلط فہمی کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کو غلط ثابت کرتے ہیں. غلط فہمی میں جو کچھ لکھا جاتا ہے سب سے زیادہ زور کس پر ہوتا ہے کہ میڈیا نے یہ سب پھیلا رکھا ہے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. میڈیا کا مسلمان جو کرتے ہیں وہ میڈیا میں چھپتا ہے، میڈیا میں آتا ہے. میڈیا بیچارہ کیا کرے؟ آپ بم ماریں گے تو کیا میڈیا کہے ہاں انہوں نے پھول پھینک دیا؟ کیا کرے گا میڈیا؟ آپ کے بم کو جب وہ لے گا تو پھول بنا کر کے پیش کرے گا دنیا کے سامنے. تو خامخواہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو میں ہرگز رسپانسبل نہیں سمجھتا. میڈیا جو ہے رپورٹنگ کی انڈسٹری ہے، رپورٹ تو کرے گا جو آپ کریں گے اس کو رپورٹ. یہی وجہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ اسلام کے خلاف ختم نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ یہ کہہ نہیں پاتے کہ غلط انٹرپریشن ہے، یہ کہہ نہیں پاتے کہ غلط مسلمانوں نے یہاں کام کیا ہے، یہ کہہ نہیں پاتے کہ ہاں اسلام کے نام پر کچھ اور کا ڈالا ہے انہوں نے. یہ کہہ نہیں پاتے، یہ مسلمانوں کو کنڈم نہیں کر پاتے. یہ وجہ سے کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے ایکشن ہی کو اسلام سمجھ بیٹھتے ہیں. جب آپ کنڈم نہ کریں تو یہ ہوگا. جسے کارٹون کے سوال پر شاید نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. اب میرے سوا کوئی ایک انسان نہیں تھا جو اس کو کنڈم کرے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ سمجھیں گے یہ اسلام ہے، یہ اسلام سمجھیں کسی کو. حالانکہ اسلام سے اس کا 1% بھی کوئی تعلق نہیں. یہ تو جھوٹی لیڈری تھی، جھوٹی لیڈری، بس. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹیکسٹ اینڈ انٹرپریٹیشن. انٹرپریشن مین میڈ ہوتا ہے، انٹرپریشن ہمیشہ میڈ ہوتا ہے. انسانوں نے بنا رکھا ہے، اس کو سمجھیے. اب میں ایک بہت ہی زیادہ یعنی جو لوگوں کے ذہن میں سوال رہتا ہے ہمیشہ کہ فقہ میں جھگڑے کیوں؟ فقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے نماز پڑھیں، کیسے روزہ رکھیں، کیسے حج کریں، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدیں الگ بن گئی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لوگ جنرلی یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں؟ ایک ہی اسلام میں 4 فقہی اسکول کیوں؟ 4 کا یعنی بعد کو عباسد پیریڈ میں جو اسکول بنے وہ تو 12 پیریڈ اسکول تھے، بہت سارے تھے. ابھی بھی 4 ہی نہیں، ابھی بھی فقہ جعفریہ بھی ہے، اس کو لے کر 5 بنتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قصہ ہے یہ کہ ایک اسلام میں 5 اسلام کیسے بن گئے، ایک اسلام میں 5 دین کیسے بن گئے، 5 مذہب کیسے بن گئے. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے
رسول اللہ کے زمانے میں کوئی فقہی اسکول نہیں تھا، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ حنفی، کوئی بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں فقہی اسکول نہیں تھے۔ اس کے بعد جو زمانہ ہے کمپینین کا، صحابہ کا، تب بھی کوئی فقہی اسکول نہیں تھا۔ تو رسول اللہ کے زمانہ، خلافت راشدہ کے زمانہ اور بنی امیہ کا زمانہ، ان تینوں زمانے میں فقہی اسکول نہیں تھے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ فقہی اسکول بنے ہیں کب؟ عباسد پیریڈ میں، عباسد پیریڈ میں، اور یہ ایران میں بنے ہیں۔ وہ کیسے بنے؟ اس کی تاریخ یہ ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ عباسد پیریڈ ہی میں حدیثوں کو کمپائل کیا گیا۔ اس سے پہلے حدیثیں جو تھیں وہ پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے درمیان، لوگ ان کا چرچا کرتے تھے، لوگ ان کو ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور الگ الگ لکھ بھی رکھا تھا لوگوں نے، لکھی ہوئی حالت میں بھی حدیثیں تھی تو جگہ جگہ تھی، لیکن بڑے پیمانے پر، باقاعدہ طور پر، جس کو کہتے ہیں تدوین کرنا، اس پیمانے پر حدیثیں عباسد پیریڈ میں اکٹھا کی گئی۔ یہاں دو باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہم مانتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں بہت سی موضوع حدیثیں ہیں، یعنی بناوٹی حدیثیں، خود سے بنا لیا لوگوں نے، ایسی حدیث ہے۔ تو یہ سوال لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ کیسے ہم فرق کریں، کیسے ہم ڈفرینس جانیں۔ تو دیکھیے، یہ کوئی ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے۔ محدثین نے 15 لاکھ آدمیوں کا ڈاٹا، جو کہتے ہیں آپ لوگ، بنایا ہے۔ 15 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری اکٹھا کی ہے، جو کہتے ہیں علم رجال۔ علم رجال ایک ڈسپلن ہے جس میں اسٹڈی کی جاتی ہے ان آدمیوں کے جنہوں نے نریٹ کیا، جو نریٹر تھے۔ حدیثوں کو بنانے والے جو ہیں، انہیں حدیثوں کو جو بیان کرنے والے، ان کو ہم کہتے ہیں راوی، راوی یعنی نریٹر۔ تو ایسے لوگوں کی گنتی 15 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ لوگوں نے بہت زبردست پیمانے پر 15 لاکھ آدمی سے کانٹیکٹ کیا عباسد پیریڈ میں، اور اس طرح کیا کہ انہوں نے، یہ جو آج کل ساری جھگڑے ہوتے ہیں ہر ملک میں، اس سے پوری طرح اپنے کو ڈیٹیچ رکھا، الگ رکھا۔ اب جانتے ہیں کہ عباسد پیریڈ میں وہ ساری خرابیاں آ چکی تھی پالیٹکس میں، جس کو آج لے کر کے لوگ لڑائی کر رہے ہیں ادھر ادھر۔ لیکن یہ محدثین جو تھے، یہ اسکالرس تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح اس سے الگ رکھا، یعنی پولیٹیکل جھگڑوں سے الگ رکھنے کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ 15 لاکھ آدمیوں کا ریکارڈ تیار کریں۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ پولیٹیکل جھگڑوں میں جو الجھے گا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جس کو کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ پولیٹیکل جھگڑوں سے اپنے کو دور لے جائے۔ آپ غور کیجئے، میں اکثر سوچتا ہوں، یہ محدثین جن کے مائنڈ میں لاکھوں حدیثیں تھیں، کیونکہ اس میں میموری، آپ جانتے ہیں کہ جب میموری بہت یوز ہوتی تھی اس زمانے میں، تو لوگ میموری بہت اچھی ہوتی تھی۔ فوٹوگرافک میموری آج تو چند لوگوں کی ہوتی ہے، اس کو ہر آدمی کی فوٹوگرافک میموری تھی، یا ایسی سمجھ لیجیے جیسی ہوتی۔ آج کسی کی فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے، اس زمانے میں ہر آدمی ہی کی فوٹوگرافک میموری تھی، کیونکہ لکھنا ہوتا نہیں تھا، میموری میں رکھتے تھے باتوں کو، تو فوٹوگرافک میموری ہوا اس زمانے میں ہوا کرتی تھی لوگوں کی۔ تو اب سوچئے کہ جن لوگوں کے مائنڈ میں یہ ساری حدیثیں تھیں، اگر وہ لڑنے لگتے رولرز سے، ان ایکسکیوزز کو لے کر، جیسے لے کر کے آج لڑائیاں کرتے ہیں لوگ مسلم کنٹریز میں، تو کیا ہوتا؟ یہ سارے لوگ قتل کر دیے جاتے اور قبروں پہ چلے جاتے، اور حدیث کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حدیث کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ حدیث کہاں گئی۔ جن مائنڈ میں، جن لوگوں کے میموری میں حدیثیں تھیں، وہ اگر لڑنے لگتے، یہی ہوتا، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا، جیسا کہ پاکستان میں ہوا، جیسا کہ افغانستان میں ہوا، ہر جگہ کتنے سارے لوگ لڑ کے قتل ہو گئے اور قبروں پہ چلے گئے۔
عباسد پیریڈ میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ ساری خرابیاں آ چکی تھیں جس کو لے کر آج مسلم کنٹریز میں سو کال اسلامک یعنی جماعتیں لڑ رہی ہیں اپنے اپنے رولرس سے. ہر جگہ لڑائی چھڑی ہوئی آپ جانتے ہیں. عرب ورلڈ میں الاخوان المسلمون جو ہے وہ لڑ رہی ہے, اور پاکستان وغیرہ میں اسلامی جماعت اسلامی لڑ رہی ہے. ہر جگہ یہ لڑ رہے ہیں لوگ. جن چیزوں کو لے کر کے یہ رولر سے لڑ رہے ہیں, یہ ساری خرابیاں عباسد پیریڈ میں موجود تھیں. اگر ایسا ہوتا کہ ان پولیٹیکل خرابیوں کو لے کر لڑتے یہ محدث, یہ اسکالرس, یہ سب قبر پہ چلے آتے, قول حدیثوں کو جمع کرتا, ہمارے حدیثوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا. اسی لیے حدیث میں بہت زیادہ رسول نے منع کیا تھا کہ رولرس میں تم خرابیاں دیکھو گے لیکن ان سے ریوولٹ مت کرنا. اس کی یہی حکمت تھی, اس کے پیچھے یہی وزڈم تھا کہ اگر تم لڑو گے تو جو کام ہونا ہے کنسٹرکٹیو وہ نہیں ہوگا, پازیٹیو کام نہیں ہوگا. تو ساری اسلامک لرننگ جو ہے عباسد پیریڈ میں اس کی تدوین ہوئی ہے. اب بتائیے کہ لوگ لڑتے اگر تو سب ختم ہو جاتے. عبداللہ بن زبیر ختم ہو گئے اور سعید بن جبیر ختم ہو گئے, بہت سارے لوگ ختم ہوئے, مارے گئے, وہ لوگ قتل کیے گئے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ ایک چاہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو کام کریں تو لڑائی بڑھائی چھوڑنی پڑے گی, اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا. تو ان لوگوں نے حدیثوں کو, میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو علم رجال بنایا ہے لوگوں نے, کسی بھی حدیث کو آپ جانچ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, کیونکہ جو ڈائریکٹرس ہیں سب کے حالات معلوم ہیں. ان کے حالات معلوم کر کر کے آپ جان سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ڈائریکٹ طور پر خود آپ ان کتابوں کو پڑھیں. اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے تو علامہ ناصر الدین الالبانی نے 6 جلدوں میں کتاب لکھی, 6 والیوم میں, 6 والیوم میں. ایک سیٹ کا نام ہے الاحادیث الصحیحہ, دوسرے کا نام ہے الاحادیث الضعیفہ. پوری لائف ختم کر کے انہوں نے حدیثوں کو چھانٹا, اور جو حدیثیں آتھینٹک تھیں ان کو انہوں نے الاحادیث الصحیحہ میں اکٹھا کر دیا, جو حدیثیں آتھینٹک نہیں تھیں ان کو الاحادیث الضعیفہ میں اکٹھا کر دیا. تو آپ اگر چاہیں کہ ڈائریکٹ طور پر ایک ایک حدیث کو چھانیں تو فن رجال کی کتابوں کو پڑھیے, جس میں ایک ایک آدمی کے حالات لکھے ہوئے موجود ہیں. اگر آپ اتنا ٹائم نہیں ہے تو البانی صاحب کی کتاب دیکھ لیجیے, آپ چھانٹ چھانٹ کر انہوں نے الگ کر دیا. الاحادیث الصحیحہ میں آتھینٹک حدیثیں ہیں, الاحادیث ضعیفہ میں وہ حدیثیں جو آتھینٹک نہیں ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ حدیثوں کو چھانٹا جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس زمانے میں حدیثیں اکٹھا کی گئیں اس زمانے میں ایک پرابلم سامنے آیا. پرابلم سامنے یہ آیا کہ یہ حدیثیں بتاتی تھی کہ صحابہ نے, رسول اللہ کمپینین نے نماز کس طرح پڑھی. مثال کے طور پر فار ایگزامپل سب سے زیادہ جو ڈفرینسز پیدا ہوئی اور نماز کیسے پڑھی جائے اس کے اوپر پیدا ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے نماز پڑھی ہے. تو کمپینین جو تھے وہی تو نمونہ تھے, القدوۃ ہم. یہ سمجھا جاتا تھا, رسول اللہ نے کہا تھا کہ اصحابی کا نجوم بیائہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں, ان کی پیروی کرو تم. تو اب جب صحابہ سے یہ ساری حدیثیں صحابہ سے ملی تھی, ہم کو رسول اللہ سے سنا, صحابہ نے بیان کیا دوسروں سے. تو اب جو حدیثیں آئیں اس میں پتہ چلا کہ صحابی جو تھے وہ سب کے سب نماز ایک ڈھنگ پر نہیں پڑھتے تھے. مثلاً کسی نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر کا, ہاتھ یہاں تک اٹھایا, کسی نے یہاں تک اٹھایا, کسی نے ہاتھ باندھا تو یہاں ہاتھ باندھا, کسی نے یہاں ہاتھ باندھا, کسی نے آمین زور سے کہہ دیا, کسی نے آمین دھیرے سے کہہ دیا. یہی سب چیزیں جو آج جس پر فقہی اسکول بنے ہوئے ہیں, تو جس کو آپ کہتے ہیں سیاستہ, یعنی حدیث کی 6 کتابیں.
اگر آپ پڑھیں ان کو تو یہ سارے ڈفرینسز اسی میں آپ کو ملیں گے کہ رسول اللہ کے جو کمپینین تھے انہوں نے نمازیں کئی ڈھنگ سے پڑھی، ایک ڈھنگ سے نہیں پڑھی. اب سوال پیدا ہوا کہ جب صحابی ہی نمونہ ہیں، انہیں سے ہمیں لینا ہے کہ کیسے نماز پڑھی جائے، اور وہی الگ الگ ڈھنگ سے پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بھول ہوئی لوگوں سے. وہ بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ الحق لا یتعدد. یہ پرنسپل بالکل فالس پرنسپل تھا. یہ الحق لا یتعدد، حق کئی نہیں ہو سکتا. الحق لا یتعدد مانے ہے حق کئی نہیں ہو سکتا، یعنی نماز کا ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. اگر کوئی کسی نے کہہ دیا آمین زور سے اور دوسرے نے کہا کہ دھیرے سے، تو دونوں میں سے ایک ہی کو صحیح ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. کسی نے یہاں اگر نیت باندھی اور کسی نے یہاں باندھی، دونوں میں سے ایک ہی طریقہ سے ہوگا، دوسرا غلط ہوگا. اب پورا جھگڑا اس پر کھڑا ہوا. الحق لا یتعدد، حق تو ایک ہی ہوگا. یہ بہت ہی بڑا بھول ہوئی ہے ہماری ہسٹری میں، جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی دوسری مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. بہت جھگڑے اگر آپ جانتے ہو تو اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم پھر کیا کریں گے، ہم اس کو پتہ کریں گے اور پتہ کر کے کچھ کو لیں کچھ کو نہیں لیں گے. یعنی جو کہتے ہیں ترجیح، کسی کو یا تو غلط ثابت کریں گے یا اس کو ہم ترجیح دیں گے، یعنی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو افضل سمجھیں گے. اب ایک پوری کر کے لوگوں نے کئی سیٹ بنائے. جو کئی فقہی اسکول ہیں اس میں یہ کہ کچھ کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ اور کو لے کر کے ایک سیٹ بنایا، اپنا ایک سیٹ پیٹرن. تو چار یہ جو ہے یہ پانچ جو ہے آج کل جو زیادہ تر موجود ہیں ہمارے یہاں، 5 سیٹ پیٹرن ہیں یہ نماز پڑھنے کے، اور بھی دوسری چیزیں بھی ہیں. یہ سب بالکل بیکار کام ہے. یہ کیوں؟ دیکھیے اس کی لاجک کتنی غلط ہے. لاجک اس لیے غلط ہے کہ جب ایک طریقہ آپ کو مل رہا ہے صحابی سے، دوسرا طریقہ بھی صحابی سے مل رہا ہے آپ کو، تو آپ کوئی رائٹ ہی نہیں کہ ایک کو نہ مانے دوسرے کو مانے. کوئی آپ کے پاس ایسا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جب دونوں ہی طریقے صحابی سے مل رہے ہیں تو کس نے آپ کو رائٹ دیا کہ آپ ایک کو ریجیکٹ کریں دوسرے کو مانیں؟ کتنی غلط لاجک ہے یہ. آپ پر لازم ہے کہ دونوں کو مانیں، اس کو بھی ٹھیک مانیں اس کو بھی ٹھیک مانیں، اور پھر سوچیں کہ دونوں ہی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یعنی پہلا کلو آپ کو جب یہ ملے گا کہ دونوں ہی جب ٹھیک ہیں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح سوچتے ہیں نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ ڈفرینٹ صحابی جو ہیں وہ ان کے جہاں ڈفرینسز جو ہیں وہ 2 ڈھنگ کے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز کے جو بیسک پرنسپلس ہیں اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. مثلا سارے صحابی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز 2 رکعت، سارے کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت، سارے کہتے ہیں کہ عصر کی نماز 4 رکعت، سارے کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت، سارے کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز 4 رکعت. اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ان کو ہم فرائض کہتے ہیں، کوئی ڈفرینس اس میں نہیں ہے. اب ڈفرینس کس میں آتا ہے؟ وہی آمین زور سے کہیں گے دھیرے سے کہیں وغیرہ میں. وضو کریں تو وضو میں ایک ہی بار دھو لیں یا 2 بار دھوئیں کہ 3 بار دھوئیں. تو دیکھیے یہاں پر آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ بیسکس میں ڈفرینس نہیں ہے، نان بیسکس میں ڈفرینس ہے. ہر چیز میں کچھ بیسکس ہوتے ہیں کچھ نان بیسکس ہوتے ہیں. جیسے اس کمرے میں دیکھیے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کمرے میں 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں سپوز. اب کیا سب کے بیٹھنے کا موڈ ایک ہی ہے؟ آپ دیکھیے اس بات میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن الگ الگ موڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا پاؤں پھیلا ہوا، کسی کا پاؤں سمٹا ہوا ہے.
کوئی وال کو ٹیک کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی الگ سے بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیے, ایک ہے بیٹھنا, ایک ہے بیٹھنے کا طریقہ. تو بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اس میں فرق ہے. تو اس نماز میں یہ تھا کہ جو بیسکس تھے نماز کے وہ ایک تھے, لیکن جو نان بیسکس تھے اس میں ڈفرینس تھا. دیٹ واز بٹ نیچرل. کیوں؟ دیکھیے, اس بات کو بھی سمجھنے میں بہت بھول لوگوں کو ہوئی ہے کہ نماز کوئی سیٹ آف ریچولس نہیں ہے, کوئی سرکس نہیں. نماز سرکس نہیں کہ بالکل ایسے ایک دم ایک سیٹ پیٹرن ہے, اس کو دوہرا دو. نماز ایک اسپریٹڈ کام کا نام ہے, ایک اسپرٹ سے نماز پڑھتا ہے آدمی, تو ڈفرینس تو آئے گا اس میں, تب ڈفرینس تو آئے گا. یعنی آپ کی بہت زیادہ دوستی کسی سے ہے, وہ آپ کا بہت بہت فرینڈ ہے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ ایک بنائیں ایک طریقہ بنائیں کہ دوست سے ملنے کا طریقہ ایک پیپر پر لکھیں کہ دوست سے ملنے کا طریقہ. اب یہ کہ جب ملے تو ہاتھ یوں اٹھاؤ اور پھر ہاتھ یوں بڑھاؤ, پھر ایک قدم آگے بڑھاؤ, ایک قدم پیچھے ہٹاؤ, پھر سے پوچھو کہ چائے پیو گے, پانی پیو. ایسا کہ چل سکتا ہے کیا؟ دوست سے ملنے کا ایسا کوئی میتھڈ چل سکتا ہے؟ دوست سے ملنا بالکل ایک اسپرٹ کے تحت ہوتا ہے, اس میں ڈفرینس ضرور آئیں گے. ایک بار الگ ڈھنگ سے ملیں گے, دوسری بار الگ ڈھنگ سے ملیں گے آپ. چنانچہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ کے زمانے میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد. رکوع کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ربنا لک الحمد, یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو وہاں کیا ہوا کہ جب رسول اللہ کھڑے ہوئے رکوع کے بعد, تو ایک شخص کی زبان سے نکلا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یعنی جو عام طور پر پڑھا جاتا تھا وہ تو تھا ربنا لک الحمد, وہ کہا پڑا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب کیا ہوا, نماز ختم جب ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس نے ایسا کہا تھا. وہ آدمی ڈر گیا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کی ہے, ڈر کی وجہ سے وہ بول نہیں رہا تھا. تو آپ سے کہ ڈرنے کی بات نہیں, بتاؤ. تو ایک آدمی کھڑا ہوا, میں نے کہا تھا. تو دیکھیے یہاں پہ اگر اس کا ڈفرینٹ طریقہ تھا, سیٹ پیٹرن سے الگ طریقہ تھا اس کا, لیکن کیا ہوا, رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے ایسا کہا تو بہت سے فرشتے ٹوٹ پڑے گا اس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہ کون پہلے اس کو لے کر خدا کا اس کی رپورٹ پہنچائے. چونکہ اس کا جو کہا تھا اس کے اندر ایک اسپرٹ جاگی تھی, خدا سے محبت کی, خدا سے خوف کی, خدا سے تعلق کی, خدا سے یاد کی, ایک اسٹار مایا تھا اس کے اندر. اس کے تحت بول پڑا وہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو خدا کیا اس کو دیکھا کہ کچھ سرکس کا معاملہ یہ ہے کہ ربنا لک الحمد نے کہا کہ 2 لفظ کہا کہ 4 لفظ کہا کہ 5 لفظ کہا؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ خدا اسپرٹ کو دیکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. کتنی بڑی بھول یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ نماز نام ہے ایک فارم کا, ایک سیٹ پیٹرن کا, تو اس میں تو فرق ہو نہیں سکتا. اب اس پر اتنے جھگڑے ہوئے کہ 12 فقہی اسکول بن گئے, جس میں سے آج کل 5 فقہی اسکول زندہ ہے. یہ سارا میرے نزدیک جو غلط کام ہوا ہے, کسی ایک فقہی اسکول کی ضرورت نہیں, حدیثوں سے لیجیے. جب بعد کو ایک تحریک اٹھی جو کہتے ہیں تحریک اہل حدیث, وہ بہت مائنارٹی میں ہیں, تو تحریک اہل حدیث یہی ہے کہ فقہ کے بغیر آپ حدیثوں سے آپ لیجیے اپنا دین, فقہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ چل رہی ہے, ابن تیمیہ سے چل رہی ہے, لیکن آج تک یہ وہ لوگ مائنارٹی میں ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فقہ میں جو اختلافات ہوئے وہ اختلافات بالکل بیس لیس تھے. اب میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں.
آپ جانتے ہیں کہ 4 جو امام ہمارے ہیں ان میں سے ایک ہے امام شافعی. ان کی کتاب ہے کتاب الام، بہت مشہور کتاب ہے جو فقہ کی بہت ہی آتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے. اس کو ڈسکس کیا انہوں نے. وہ کیا کہتے ہیں کہ فقہ میں جو ڈفرینسز ہیں تو ہر ڈفرینس کسی نہ کسی پرافیٹک اوپینین سے مل رہا ہے. جو بھی ڈفرینس ہے، کیا مین زور سے کہیں تب بھی ملتا ہے، دھیرے سے کہیں تب بھی ملتا ہے. یعنی جتنے بھی ڈفرینسز ہیں وہ کسی نہ کسی صحابی سے مل رہے ہیں، کسی نہ کسی کمپینین سے مل رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ڈفرینس اور دوسرا ڈفرینس، ایک طریقہ اور دوسرا طریقہ سب مل رہے ہیں صحابی سے، تو ہمیں کیا رائٹ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہر 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 صحابی آتھینٹک ہے. ہم کیسے، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ صحابی غلط ہے وہ صحابی صحیح ہے. ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ایسی نہیں. بڑی بحث کی انہوں نے. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ اب دیکھ کتنی ریڈیکولس بات یہ ہے، کتنی ریڈیکولس بات یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس ڈفرینس کو یا الگ الگ فقہی اسکول بنانے کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ رأی ثواب یحتمل الخطأ ورأی غیری خطأ یحتمل الصواب. دیکھیے کتنا ریڈیکولس بات یہ ہے. اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے. اس کا یہ جو بولے وہ جو لکھا انہوں نے کتاب العلوم میں کہ رأی ثواب یحتمل الخطأ رأی غیری خطأ یحتمل الصواب. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رائے درست ہے اس احتمال کے ساتھ کہ شاید غلط بھی ہو، اور دوسرے کی رائے غلط ہے اس احتمال کے ساتھ شاید صحیح بھی ہو. یہ کتنا ریڈیکولس بات یہ ہے. کیونکہ دوسرا جو بتا رہا ہے وہ بھی ایک صحابی ہے. یعنی امام شافعی کسی صحابی کی بات لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے ہمیں، لیکن جو دوسرا جو پارٹی ہے وہ بھی کسی صحابی کو لے کر کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا مسلک صحیح ہے لیکن شاید ان کا بھی صحیح ہو، کیونکہ وہ بھی تو صحابی کیا ریفرنس دے رہے ہیں. تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس صحابی کا طریقہ بھی صحیح، اس صحابی کے طریقہ بھی صحیح. یہ جو ہے، یہ جو نظریہ نکالا انہوں نے بالکل ریڈیکولس ہے یہ. تو دیکھیے یہاں پر معاملہ کیا تھا کہ الحق لا یتعدد کا نظریہ بالکل غلط بنایا گیا. حق بلا شبہ ایک ہوتا ہے لیکن نان بیسکس ہمیشہ ڈفرینٹ ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ بیسکس میں ہمیشہ آپ پائیں گے یونٹی، لیکن نان بیسکس میں ہمیشہ پائیں گے ڈفرینس. اس سادہ سی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنے سارے فقہی اسکول بن گئے. تو یہ سارے جو جھگڑے ہیں وہ خود ٹیکسٹ میں یہ جھگڑے نہیں تھے. یہ جھگڑے پیدا ہوئے ہیں ٹیکسٹ کے باہر. لوگوں نے اپنی طرف سے جو کمنٹری لکھی، اس کی جو شرح کی، اس کا جو انٹرپریٹیشن دیا، اس سے سارے جھگڑے پیدا ہوئے ہیں. تو 2 آپشن ان کے لیے تھا. ایک یہ کہ ڈفرینٹ جو طریقے مل رہے تھے صحابہ سے، ایک کو صحیح بتائیں ایک کو غلط بتائیں. ایک آپشن یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ اقتدیت و بہدایت، تو یہ بھی ایک نظریہ یہ بھی تھا. ایک صحابی ایک تابعی نے کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں. اقتدیت و بہدایت، تم وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ایسا کرو تبھی نماز ہو جائے گی، ویسا کرو تبھی نماز ہو جائے گی. اب اتنی مائنر چیزوں میں جھگڑے ہیں. مثلا آپ اگر مسجد میں دیکھیں تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پاؤں ایک ہے ملا کر کھڑا ہونا، ایک ہے دور دور کر کے کھڑا ہونا. یہ کیا کوئی اختلاف ہے؟ یہ کوئی ڈفرینس یہ ہے؟ ارے بھائی ملا کے کھڑے ہو تب بھی ٹھیک ہے، دور دور پاؤں کر لو تب بھی ٹھیک ہے. اس سے نماز، اس میں نماز اچھی ہے بری ہو جاتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اصل چیز ہے اسپرٹ، اصل چیز ہے روح، اصل چیز ہے خدا کا خوف. قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون.
ان نماز کا کرائٹیرین کیا ہے؟ اس کے اندر خشوع ہو. اس آیت پر غور کیجیے آپ. حدیث میں بتایا ہے کہ لا صلاۃ الا من لم یتخشع. تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا کرائٹیرین ہے خشوع. لیکن لوگوں نے کیا بنا لیا کرائٹیرین کہ فارم درست ہوا کہ نہیں درست ہوا, ایک سیٹ پیٹرن کے مطابق پڑھی کہ نہیں پڑھی گئی. تو انہوں نے کرائٹیرین بدل دیا. کرائٹیرین تھا اسپرٹ اور بنا دیا انہوں نے فارم. اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوئے اتنے, اسلام کے خلاف اتنی بدگمانیاں, مس انڈرسٹینڈنگ. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہے اسلام سچ مچ کیا ہے, اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے اور حدیث کو پڑھنا چاہیے. دوسری کتابیں جو ہیں جو بعد کو لکھی گئی ہیں وہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ غلطی کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو درجہ قرآن و حدیث کا ہے وہی درجہ ان کتابوں کا ہے. آپ کو یہ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ قرآن حدیث کے بعد جو کچھ ہے وہ اس وقت ہے جب کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو, نہیں ہو تو وہ سب ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ لوگوں کی ہمت نہیں ہے, اسی لیے کنفیوژن رہتا ہے, اسی لیے مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں وہ. تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں, یہ ہمت آپ کے اندر ہو کہ دین وہی ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے, باقی جو ہے انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. جہاں انٹرپریٹیشن آیا وہاں صحیح غلط دونوں آ گیا. سیدھی سی بات اگر آپ سمجھ لیں کہ جہاں تک قرآن کا حدیث کا تعلق ہے, اس کے ٹیکسٹ کا, اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جہاں دوسرے انسانوں میں کی باتیں جب ہیں تو ان کی شرح ہو, ان کا کمنٹری ہو, ان کا انٹرپریٹیشن ہو, تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جب تک یہ کلیئر نہ ہو مائنڈ میں, ہمیشہ کنفیوژن رہے گا. اور جو یقین ہونا چاہیے کہ یہ دین حق ہے, یہ خدا کا دین ہے, یہ محفوظ دین ہے, وہ یقینی سے محروم رہیں گے آپ, اس یقین سے محروم رہے گا. غور کیجیے کہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی کو یقین نہ ہو اپنے خدا کے پیغام پر, خدا کے دین پر یقین نہ ہو. سب سے بڑی چیز ہے کنوکشن. کنیکشن جب آئے گا جب کہ آپ اس سور کو مانیں جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Aziz Haider. Is the formless absolute God so dependent on material with form things that while it was so severely criticizing idols that were stone structures kept inside Kaaba, the same stone structures was given a status of sacredness in front of which the entire Islamic world bows? Kindly explain. میں نے کہا اپنے ٹاک میں کہ یہ سب ڈیویشن ہے. جتنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب ڈیویشن ہے. پچھلے ریلیجن میں ہوا, اب بھی ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. اسلام نام ہے اسپرٹ کا. جو بھی فارم بنایا گیا جس پہ اتنا فیصد دیا جائے وہ سمجھ لیے کہ اسلام سے ڈیویشن ہے. وہ اسی بات بولا ہوں میں آپ کو. تو اسلام میں فارم کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اسلام میں جو کچھ امپورٹنس ہے وہ اسپرٹ کی ہے. جہاں تک گاڈ کا تعلق ہے تو آپ اگر اپنی نون ٹرم ہی میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے گاڈ کو. آپ کے پاس دو ورڈ ہیں کہ ایک ہے اسپرٹ, ایک ہے فارم. آپ یہ جاننا چاہیں کہ خدا اسپرٹ ہے کہ فارم ہے تو یہ رانگ طریقہ ہے. اب طے ہے کہ آپ خدا کے مقابلے میں ایک ذرے سے بھی 1000 گنا بے شمار گنا کم ہے. یعنی یہ زمین جو ہے پورے یونیورس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ایک سینڈ پارٹیکل کو آپ اس کے 1 ملین حصے کریں تو اس کا جو چھوٹا سا 1 ملین جو ہوگا اتنی بڑی ہماری زمین ہے یونیورس کے مقابلے میں. جس خدا نے اتنی بڑی دنیا کو بنایا ہے اس کو آپ اپنے ویکیبلری میں چاہیں کہ ڈھال لیں تو امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے.
تو خدا کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بول کر کے ہم خدا کو سمجھ نہیں سکتے. اور جہاں تک مسلمانوں میں جو ڈیویشن آئے ہیں فارم کو لے کر, وہ سب میرے غلط ہے. This question is from محمد حسن. مولانا, قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اور صحیح کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے. اس کے علاوہ اگر کسی نے اچھے کام نہیں کیے ان کو دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. دنیا کے فائدے اور نقصان کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت فرمائیں. دنیا میں مٹیریل فائدہ اس سے مراد نہیں ہے, اس سے مراد نہیں. دنیا میں ایسی زندگی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو آخرت والی زندگی کے لیے, یہ مطلب ہے اس کا. آخر اصل جو گین ہے وہ تو ہوگا آخرت میں, پیراڈائز کی شکل میں. لیکن جب ایک آدمی سچی زندگی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کو ایسی زندگی دیتا ہے جو اس کے لیے ہیلپ فل ہو کہ وہ صحیح, کہ وہ پیراڈائز کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکے. بس یہ مطلب ہے اس کا. This question is from Ayaz Ahmed. Can we discuss our personal problems in mosque? دیکھیے, ایک ہے پرسنل پرابلم, ایک ہے مٹیریل پرابلم. تو پرسنل پرابلم کو یعنی ڈسکس کرنا میرے نزدیک کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن وہاں آپ مٹیریل پرابلم ڈسکس کریں تو یہ کوئی حرام تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ کرنے کے لیے آپ باہر کیجیے. مسجد کیوں ضروری ہے اس کے لیے؟ دوسروں کو کیوں ڈسٹرب کریں آپ؟ تو ایسا پرابلم ڈسکس کرنا مسجد میں یہ کوئی حرام نہیں ہے, لیکن کوئی پراپر پلیس نہیں ہے مسجد اس کے لیے. This question is from Nagma. Who is going to take on the gigantic task of righting the wrongs of Islamic misinterpretation? سوال کرنے والا خود ہی کر سکتا ہے اس کام کو. ہر آدمی کے اندر خدا نے ان لمیٹڈ کیپیسٹی رکھی ہے, آپ چاہیں تو ابھی کر ڈالیں. میں یہاں پر حضرت مسیح کا ایک قول نقل کروں گا کہ انہوں نے کچھ کہا کہ ایسا کرنا چاہیے, تو ان کے ایک ڈسائپل نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ کیسے انسان کر سکتا ہے ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا, لیکن خدا سے ہو سکتا ہے, خدا کی ہیلپ سے ہو سکتا ہے. تو ایک ہی انسان اگر اٹھ جائے کسی کام کے لیے خدا کے بھروسے پر, تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. ایک عرب کا قول ہے کہ رجل ذو ہمہ یحیی الامہ, رجل ذو ہمہ یحیی الامہ, یعنی ایک حوصلے والا آدمی وہ پوری قوم کو زندگی دے دیتا ہے. This question is from Dr. Naseem Siddiqui. Husbands may also have a lady boss in the office, and bosses are always right. Should the husband say to his wife, "You are my boss"? میں بتاؤں کہ باس کا جو معاملہ ہے یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے, کوئی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے. پرسوں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سکسیزفل میرج کے لیے میں کیا کروں, شادی کے بعد کیسے بناؤں سکسیز. تو میں نے کہا آپ اپنی بیوی کو اپنا باس بنا لیجیے. تو عورتوں کو تو میں کہتا ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کو باس بنا لو, اور مردوں سے کہتا ہوں تو اپنی بیوی کو باس بنا لو. مطلب یہ میٹر آف ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ ایبسلوٹ چیز نہیں ہے. میں اپنے گھر میں کبھی حکم نہیں چلاتا, میرے گھر میں عورتیں ہی باس ہے, جو عورتیں چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے. یہ تو ریسپانسبلٹی لینا ہے. برٹش پیریڈ میں ایک انگریز یہاں سے انڈیا آیا, کچھ دن رہا, تو واپس گیا لندن. تو کسی نے پوچھا کہ انڈیا میں کیا دیکھا, تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا انڈیا میں ہر گھر میں ایک اسٹوپڈ آدمی ہوتا ہے. انڈیا میں ہر گھر میں ایک اسٹوپڈ آدمی ہوتا ہے. تو وہ کیا, وہ مالک, ایک مالک ہوتا ہے, ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ خود باس بننا ایک اچھی بات نہیں ہے. میں خود اپنے گھر میں باس نہیں ہوں, کیونکہ باس مینس رسپانسبلٹی, تو ہم اپنے کوئی رسپانسبلٹی لیں. تو یہ میٹر آف ایڈجسٹمنٹ ہے. جہاں موقع ہو عورت کو باس بنا لے, اپنی کو باس بنا لیجیے.
ضرورت ہو تو آپ مرد کو بات سمجھ لیجیے. میں اس کو کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں سمجھتا. اس کا تعلق حالات سے ہے. This question is from Mehboob. Maulana, you told that apart from 6 hadith books, there are many others hadith books which are authentic. Which are those books? نہیں, آتھینٹک صرف 6 نہیں ہیں, اور بھی حدیثیں ہیں جو آتھینٹک مانی جاتی ہیں. مثال پر موطا بہت آتھینٹک مانی جاتی ہے. تو بہت سی حدیثیں ہیں. حدیث کی کوئی 50 کتابیں ہیں, 6 کتابیں نہیں ہیں. اور 6 ایسا نہیں کہ 6 کتابوں میں ہی صحیح حدیث ہے, باقی صحیح حدیثیں نہیں ہیں. یہ سمجھنا بھی غلطی ہے. بہت سی ایسی بہت امپورٹنٹ حدیثیں ان 6 کتابوں میں نہیں ہیں. تو اس زمانے میں یہ 4 کتابیں مشہور ہو گئیں, تو اس لیے شاستہ کہا جاتا ہے ان کو. اور جو اسکالرس ہیں وہ اسی پر یعنی اکتفا نہیں کرتے, وہ سب کتابوں کو پڑھتے ہیں. This question is from Naved Iqbal. There is a difference in the ways men and women offer namaz. Is this difference authentic? نہیں, کوئی ڈفرینس. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. صرف کچھ بات ایسی ہے آسانی کے لیے, سہولت کے لیے, بس سہولت کے لیے. مثلا عورتیں کئی بار بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. مردوں کو حالانکہ کہا جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. تو یہ سہولت آسانی کے لیے. ورنہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے, جیسی نماز مردوں کی ویسی نماز مردوں کی, دونوں کی ایک ہی نماز ہوتی, کوئی فرق نہیں. This question is from Razia. Is there any difference between belief and conviction? اب میں سمجھتا ہوں کہ اسینشلی دیر از نو ڈفرینس. بس جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلیف تو بس یہ کہ مان لینا, کلمہ پڑھ لینا مثلاً, اور کنوکشن یہ ہے کہ اس پہ گہرا یقین ہو جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کلمہ پڑھنا خود کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. کلمہ پڑھنا وہی ہے یعنی ایکسیپٹیبل جس کے ساتھ کنوکشن جڑا ہوا ہو. تو کنوکشن بلیف کا پارٹ ہے. کنوکشن نہ ہو تو بلیف کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو ویسے دیکھا ہے تو دونوں میں فرق ہے, ڈفرینس ہے. بلیف کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان لیا کسی چیز کو آپ نے, اور کنوکشن یہ کہ اس پر آپ گہرا یقین ہو آپ کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیف وہی صحیح ہے جس کے ساتھ کنوکشن جڑا ہوا ہو. کنوکشن نہ ہو تو وہ بلیف کوئی ویلیو نہیں ہے. This question is from Aziz Haider. Why is it that when the ayat Yawma Akmalto, which was the last revealed ayat of the Quran, does not form the last line of Quran, when we specifically know that most Quranic verses cannot be understood without knowing the background in which they were revealed? دیکھیے, اسی ایک آیت کی بات نہیں ہے. سارا قرآن جو ہے اس آرڈر میں نہیں ہے جس آرڈر میں اترا تھا. وہ یہ تو ویل نون بات ہے کہ اترنے کا آرڈر کچھ اور تھا, لیکن اب جو آرڈر اس کا ہے, جو کمپائل کیا گیا, جس طرح تلاوت کیا تھی, وہ دوسرا آرڈر ہے. تو یہ کوئی بات نہیں کہ وہ آیت آخر میں کیوں نہیں تھی. جو پہلے اتری تھی الحمدللہ رب العالمین, پہلے نہیں اترا تھا. سب سے پہلی آیت نہیں اترنے والی, اور شروع میں رکھا ہوا ہے. اور سب سے پہلے جو اترا تھا اقرأ بسم ربک الذی, وہ بالکل آخر میں ہے. تو آرڈر دونوں کا الگ الگ ہے. ہم قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت سی چیز کو ہوتے ہیں, ہم وہ نزول بتانے, اسباب نزول بتانے والی روایات, اس سے معلوم ہوتا ہے. تو بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون آیت کب اتری, کون سی سورہ کب اتری. یہ ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اتری تھی آخر میں. تو یہ جاننے کے لیے کہ ہسٹوریکل پس منظر کیا ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ آپ کو نزول کی روایتوں سے ملے گا. اور جہاں تک آرڈر کا تعلق ہے, تو آرڈر کے مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ آیتیں اتری تھیں ڈفرینٹ آرڈر میں. آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخر آیا, تو جبریل آئے, انہوں نے 2 بار آپ کے سامنے اس آرڈر میں قرآن کو پڑھ کے سنایا.
یہ سب سے پہلے الحمدللہ، آخر میں قل بالناس. حالانکہ اس آرڈر میں اترا نہیں تھا قرآن. تو اس کو کہتے ہیں عرض اولا عرض اخیرہ. جبریل نے 2 بار آپ کو اسی ترتیب سے سنایا، پھر رسول اللہ نے اسی ترتیب سے صحابہ کو سنایا، پھر اسی ترتیب سے لکھا گیا. یہ ہے اس کی ہسٹری. This question is from Anwar Hussain. The communist scholars of India and the Western scholars based in Europe and America who are reinterpreting the various books of Muslim scholars are doing a good job. Should we accept their contention and interpretation if they are rational and appeals to modern mind? Lots of them are authorities in their field who are well versed in Arabic language and Islamic history. دیکھیے، ری انٹرپریشن کا مطلب یہ نہیں کوئی بھی کرنے لگے ری انٹرپریشن. اس کے لیے اسلامک اسکالر ہونا ضروری ہے. بہت سی کتابیں لکھی ہیں اورینٹلسٹ لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے، وہ کچھ کا کچھ اور بھی زیادہ کچھ کا کچھ بنا دیا ہے، اس کو تماشا بنا دیا اس کو. تو یہ ضروری ہے کہ آدمی بلیف رکھتا ہو اس میں، یعنی اس کا ایمان ہو وہ کہ کتاب خدا کی کتاب ہے، کہ عربی اچھی جانے وہ، اور وہ آنیسٹلی وہ سچ مچ جاننا چاہے کہ حقیقت کیا ہے. اس طرح سے ری انٹرپریشن صحیح ہوگا. ورنہ محض ری انٹرپریشن سے مطلب نہیں کہ وہ جو لکھ دیا وہ ٹھیک کام کیا اس نے. یہ بہت مشکل کام ہے. یعنی ری انٹرپریشن کرنا، جو میں نے کہا، وہ بہت مشکل کا ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے. Maulana, I have a question. You once said that husband and wife should take each other as intellectual companion, and this is the best relationship. Now, when we try to convey this to others, the response that sometimes we get is we have different interest. For example, the wife could be spiritual and husband could not be spiritual. So how should we address their mind? Where will intellectual compatibility or intellectual companionship be conveyed to them? Kindly explain. یہ تو بالکل ایبسرڈ بات ہے. انٹلیکچوئل ایسے ایک شوشہ نکال لیتے ہیں. میں تو ایک رکشہ پلر سے ایکسچینج کرتا ہوں، مجھے فائدہ ہوتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور سے ایکسچینج کرتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی مجھے مل جائے کسی بھی فیلڈ کا، وہ اصل میں انٹلیکچوئل کیا، وہ جانتے ہی نہیں. یہ لوگ یہ تو خالی زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہیں. انہیں لوگوں کے سوالات ہیں. ہوا کرنا اور پارٹیوں میں جانا، شاپنگ کرنا، یہی جانتے ہیں وہ لوگ. انہیں پتہ ہی نہیں کہ انٹلیکچوئل ایکسچینج کیا چیز ہے. ہر آدمی کے پاس ایک بات ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس ایک بات ہوتی ہے، اس سے آپ سے سیکھ سکتے ہیں. مجھے تو گراس کٹر سے بھی باتیں ملتی ہیں، رکشہ پلر سے بھی باتیں ملتی ہیں، ٹیکسی ڈرائیور سے بھی باتیں ملتی ہیں. کوئی بھی آدمی مجھے مل جائے تو اس سے میں ایک بات سیکھ لیتا ہوں. اور یہ حضرت عمر کا یہ معاملہ تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کانا یتعلم من کل احد، کانا یتعلم من کل احد. وہ ہر ایک سے کوئی نہ کوئی بات سیکھ لیتے تھے. جنہوں نے ایسا کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹلیکچوئل ایکسچینج کی ویلیو کیا ہے. وہ تو ہوا کرنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ انہیں خبر نہیں زندگی کا، کچھ پتہ ہی نہیں ان کو زندگی کیا چیز ہے.